بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کامیاب جوان پروگرام کے فیز 2 کے رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانیوں نے فیز 2 کے اندر اپلائی کر لیا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے کامیاب جوان پروگرام سے قرضہ حاصل کرنے کے لیے فارم کو پر نہیں کیا، آپ نے اپلائی نہیں کیا تو جلدی سے اپلائی کر لیں، اس کے رجسٹریشن جاری ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جب آپ اس فارم کو پر کرتے ہیں جو کہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر اس وقت دیکھ سکتے ہیں، یہ 9 سٹیپ ہیں۔ جب آپ 9 سٹیپ کے اوپر جاتے ہیں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اقرار نامہ دیں، تو یہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ بیان حلفی آپ سے لیا جاتا ہے جب آپ کے 9 سٹیپ مکمل ہو جاتے ہیں، تو یہاں پہ آپ ٹک مارک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، یہاں پہ آپ ان کو بتاتے ہیں جی میں اقرار کرتا ہوں کہ میں تمام میرے علم کے مطابق جو میں نے معلومات آپ کو فراہم کی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر کسی قسم کی غلط بیانی میں نے کی ہو تو میرے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ سبمٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کی درخواست جمع ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ سبمٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں نہ تو آپ کو ای میل آتی ہے کہ آپ کی درخواست جمع ہو گئی ہے، نہ آپ کو فون کالز آتی ہے کہ آپ کی درخواست جمع ہو گئی ہے۔ تو ایسے میں بہت سے پاکستانی اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری درخواست جمع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتا دیں، کوئی ایسا پلیٹ فارم بتا دیں جس کے اوپر جا کے ہم چیک کر لیں کہ ہماری درخواست جمع ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اس ویڈیو کے اندر ایک تو میں اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والا ہوں آپ سے، اگر آپ نے اپلائی کر لیا ہے تو پھر آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی درخواست جمع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر نہیں ہوئی تو آپ دوبارہ سے اپلائی کر سکتے ہیں، اگر آپ کی درخواست جمع ہو گئی ہے تو پھر آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان بالکل بھی نہیں ہونا۔ دوسرے نمبر پہ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ تمام پاکستانی جنہوں نے کامیاب جوان پروگرام کے فیز 1 کے اندر اپلائی کیا تھا، اب ان کی درخواست کس مرحلے میں داخل ہے۔ اب وہ دوست جو کامیاب جوان پروگرام کے فیز 1 کے اندر اپلائی کر چکے ہیں وہ بار بار یہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ سر یہ بتا دیں، کوئی ایسا پلیٹ فارم بتا دیں جہاں پہ جا کے ہم چیک کر سکیں کہ ہمیں کامیاب جوان پروگرام کے فیز 1 کے اندر قرضہ ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ ان کی فزیکل ویریفیکیشن بھی ہو چکی ہے، کچھ دوستوں کو فون کالز بھی آ چکی ہیں، لیکن آگے جا کے ان کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آپ کو قرضہ ملے گا یا نہیں ملے گا، آپ کی درخواست کس مرحلے میں داخل ہے، تو یہ ان کو نہیں بتایا جا رہا۔ تو ایسے میں بہت سے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم کامیاب جوان پروگرام کے فیز 2 کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیونکہ پتہ نہیں کامیاب جوان پروگرام کے فیز 1 کے اندر جو ہم نے اپلائی کیا ہو اس میں ہمیں قرضہ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ تو ان دونوں ٹاپک کے اوپر ہم جو ہے اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی جانب۔ دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلو، جب آپ اس فارم کو پر کرتے ہیں جو کہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، تو یہاں پہ 9 سٹیپ ہوتے ہیں۔ 9 سٹیپ کے اوپر جب آپ جاتے ہیں ریفرنس آپ ان کو فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کامیاب جوان پروگرام کی جو ٹیم ہے اس کو۔ اس کے بعد آپ کے سامنے بیان حلفی آ جاتا ہے جو کہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کا CNIC نمبر لکھا ہوتا ہے، آپ کی شناختی کارڈ کی ڈیٹ آف ایشو لکھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ نیچے آتے ہیں، یہاں پہ آپ کی تاریخ پیدائش لکھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا فون نمبر بھی یہاں پہ لکھا ہوتا ہے۔ آخر میں آپ سے اقرار نامہ لیا جاتا ہے کہ آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو فراہم کی ہے اپنی ڈیٹیل، یہ ساری کی ساری ڈیٹیل جو ہے ریئل ہے، ایک نمبر ہے، فیک نہیں ہے۔ اگر کسی قسم کی میں نے غلط بیانی کی ہو تو میرے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دوستو آئی ایگری کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سبمٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں۔ اب نہ تو آپ کو میسج آتا ہے، نہ آپ کو فون کال آتی ہے، نہ کوئی ایسا سسٹم ان کا ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ کی درخواست جمع ہو گئی ہے۔ تو ایسے میں آپ کو پریشان دوستوں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے سبمٹ کے اوپر کلک کر دیا ہے تو سمجھ لیں آپ کی درخواست جمع ہو گئی ہے، چاہے آپ کے سامنے یہ بٹن آ جائے جو کہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے سامنے سٹیپ 1 مکمل بھی ہو جاتا ہے، سٹیپ 1 جو آپ کے سامنے ہے یہ آپ کے سامنے اوپن بھی ہو جاتا ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کل بہت سے دوست کہہ رہے تھے کہ سر جیسے ہی ہم نے سٹیپ 9 کو مکمل کیا، اقرار نامہ پڑھا، آئی ایگری کے اوپر کلک کیا، سبمٹ کیا اپنے فارم کو، فوری طور پہ ہمارے سامنے سٹیپ 1 شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا بتائیں ہم دوبارہ سے اپلائی کریں یا نہ کریں؟ تو بھائی دوبارہ سے اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ آپ نے فارم کو پر کر دیا ہے تو آپ کی درخواست جمع ہو چکی ہے۔ اب رہی بات کو جو آپ پوچھ رہے ہیں، کوئی ایسا پلیٹ فارم بتا دیں، کوئی ایسی ویب سائٹ بتا دیں، کوئی ایسا ہمیں کوڈ بتا دیں جس کے اوپر ہم میسج کریں اپنا فون نمبر لکھنے کے بعد ہمیں دل کو مطمئن ہمارا دل ہو جائے کہ ہماری درخواست جمع ہو گئی ہے، ہم کسی ویب سائٹ کے اوپر جا کے چیک کر لیں یا کسی کوڈ کے اوپر اپنا فون نمبر لکھنے کے بعد چیک کر لیں۔ تو بھئی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، آپ نے کسی کے پیچھے نہیں لگنا،
ٹھیک ہے، بہت سے یوٹیوبر ایسے ہیں جو آپ کو کوڈ بتائیں گے، آپ نے کسی کی بات نہیں سننی، کامیاب جوان پروگرام کی ٹیم کی جانب سے کسی قسم کا کوڈ نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی ویب سائٹ دی گئی ہے جس کے اوپر جا کے آپ یہ کر سکیں کہ یہ چیک کر سکیں کہ آپ کی درخواست جمع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر آپ نے سبمٹ کے اوپر کلک کر دیا ہے تو آپ کی درخواست جمع ہو چکی ہے، آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے دوستو، یہاں تک بات ہماری کلیئر ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں، بہت سے ایسے ہمارے دوست ہیں جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سر جب ہم نے اس فارم کو پر کیا ہے، لمبا بہت ہے فارم، تو کچھ انفارمیشن ہم سے غلط لکھی جا چکی ہے، ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یار ہم نے ڈیٹ آف ایشو شناختی کارڈ کی غلط لکھ دی ہے، یا پھر ہم نے جو لون اماؤنٹ ہے وہ غلط لکھ دی ہے، یا پھر کوئی اور ان سے غلطی ہو چکی ہے۔ تو اب وہ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ سر یہ بتا دیں ہم دوبارہ سے اپنے فارم کو پر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو دوستو پہلے دن میں نے آپ کو ویڈیو اسی ٹاپک پر بنا کے دی تھی کہ آپ نے فارم کو صحیح طریقے کے ساتھ پر کرنا ہے، میں نے 2 ویڈیو آپ کو آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر بنا کے دی تھی۔ پہلی مرتبہ میں نے آپ کو فارم پر کرنے کا طریقہ کار بتایا، آپ نے کہا جی نہیں، دوسری مرتبہ پھر بتائیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم سے اپلائی نہیں ہو رہا، پھر میں نے پرسوں پھر آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے۔ ویڈیو کو پلیز پورا دیکھا کریں، اور اس کے بعد آپ دیکھا کریں آپ سے غلطی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سے غلطی نہیں ہوگی جب آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے۔ تو یہ بھی آپ چیز نوٹ کر لیں۔ اب آپ ایسا کریں، آپ اپنے بھائی کے نام پہ یا اپنے ماموں کے نام پہ جو ہے دوبارہ سے اپلائی کر لیں۔ اگر آپ دوبارہ اپلائی کریں گے کامیاب جوان پروگرام کے اس فارم کو، تو پھر یہ پتہ چلے گا کہ ایک طرف آپ نے غلط انفارمیشن دی ہوئی ہے پہلے سے، اور دوسری طرف آپ جو ریئل دے رہے ہیں اپنی انفارمیشن، دونوں میں تضاد نظر آئے گا، تو ان کو پتہ چل جائے گا یہ بندہ فیک ہی لگتا ہے، تو آپ کی درخواست کو خارج کر دیا جائے گا۔ کوشش کریں اپنے بھائی کے، اپنے ماموں چاچو کے نام پہ جو ہے آپ قرضہ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب بات آ جاتی ہے اپنے آخری ٹاپک کی جانب، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تمام پاکستانی جنہوں نے کامیاب جوان پروگرام کے فیز 1 کے اندر اپلائی کیا تھا، ان کو فون کالز بھی آ چکی تھی یا پھر ان کی فزیکل ویریفیکیشن ہو چکی تھی، اس کے باوجود ان کو ابھی تک قرضہ نہیں ملا۔ تو دوستوں میں یہاں پہ آپ کو ایک بات ایڈ کرتا چلوں، آپ کو بتاتا چلوں، عثمان ڈار صاحب جو کہ کامیاب جوان پروگرام کو ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر پچھلے مہینے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ ہم نے کافی زیادہ تعداد میں لوگوں کی درخواستوں کو کیوں ریجیکٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری ڈیٹیل جو ہے میں نے یہاں پہ پورا ایک آرٹیکل لکھ کے آپ کو فراہم کر دی ہے، آپ اس آرٹیکل کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ تمام تر انفارمیشن، تمام تر غلطیوں کے جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو سود کتنا دینا ہوگا اس قرضے کے اوپر وہ بھی آپ کو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایک مرتبہ اس آرٹیکل کو پڑھ لیں pakmazdoori.com کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر آنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو چیز آپ نوٹ کر لیں، باقی میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ دوبارہ سے اپلائی کر لیں کامیاب جوان پروگرام کے فیز 2 کے اندر۔ اگر آپ کو فیز 1 کے اندر قرضہ مل بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو قرضہ جو ہے نہیں ملے گا کامیاب جوان پروگرام کے فیز 2 کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ایک ہی مرتبہ قرضہ ملے گا، یا تو 1 کے اندر مل جائے گا یا 2 کے اندر مل جائے گا۔ تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں، آپ دوبارہ سے اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو دونوں کے سوالات میں نے آپ کو دے دیے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا سوال یہ تھا کہ سر جیسے ہم اس فارم کو سبمٹ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سٹیپ 1 اوپن ہو جاتا ہے، تو کیا ہماری درخواست جمع ہوگی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو اگر آپ نے سبمٹ کے اوپر کلک کر دیا ہے تو آپ کی درخواست جو ہے وہ جمع ہو چکی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا جو میں نے بیسک آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے کامیاب جوان پروگرام کے فیز 1 کے اندر اپلائی کیا تھا، ابھی تک آپ کو قرضہ نہیں ملا، چاہے آپ کی فزیکل ویریفیکیشن ہو گئی ہے، چاہے آپ کو فون کالز بھی آ چکی تھی، آپ کو قرضہ نہیں ملا، تو آپ کامیاب جوان پروگرام کے فیز 2 کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو قرضہ ملنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ لیکن کوشش یہ کرنی ہے آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ نے بالکل درست طریقے سے لکھنی ہے، صحیح طریقے سے لکھنی ہے، کوئی فیک آپ نے انفارمیشن یہاں پہ نہیں بھرنی، ٹھیک ہے دوستو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔